والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مسئلہ الہ کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے دو دن کی اس کلاس کا انتظام کیا گیا اگرچہ وقت بہت کم ہے اور موضوع بڑا وسیع ہے. اس کا آواز تھوڑا سا کم کر دیں. ابتدا ہی میں میرے تفسیر کے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ یاد آیا. کراچی سے ان کے کچھ مہمان آئے. جمعے کا دن تھا اور ان مہمانوں نے تقاضا کیا کہ آج آپ مسئلہ توحید پر خطبہ جمعہ دیں. تو حضرت شیخ نے جمعے میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مسئلہ 1 گھنٹے اور 2 گھنٹے کا نہیں، اس کے لیے 950 سال چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ
کہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے انداز کے مطابق آپ کو مسئلہ الہ سمجھا دوں۔ مجھے زیادہ لحاظ ان لوگوں کا کرنا ہوگا جو عالم نہیں ہیں اور انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ، گرامر نہیں پڑھی۔ آپ میں جو علماء ہیں، طلبہ ہیں، یقیناً وہ استفادہ کریں گے، لیکن اکثر علماء اس مسئلے کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ تو جو عوام ہیں، تاجر ہیں، سکول کالج کے طالب علم ہیں، میں ان کی علمی استعداد کو سامنے رکھ کے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو آپ ذہن میں رکھیں گے وہ مسئلہ الہ کی اہمیت ہے کہ اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے۔ تمام انبیاء جو اس دنیا میں مبعوث ہوئے، سب انبیاء کی بعثت کی جو غرض و غایت ہے وہ یہی مسئلہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس پر ہم ایک جگہ دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی یہی قرآن ہے جو میرے پاس ہے تو صفحہ نمبر ہے 292، اور اگر کوئی صفوں میں فرق ہے تو سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء۔ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ ہے، اور سورۃ انبیاء کی آیت نمبر ہے 25۔ یہ صفحہ 292۔ اس کی بالکل آخری سطر پہ آ جائیں۔ جو لوگ فیس بک کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے پاس یہ قرآن نہیں ہوں گے، وہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25 ذہن میں رکھیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے تھے ان کی طرف یہی وحی کی تھی، انہ لا الہ الا انا، میرے سوا الہ کوئی نہیں، فاعبدون،
پس عبادت کرو تو صرف میری عبادت کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے، مسئلہ توحید جو ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اتفاقی مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ جس مسئلے پر سارے نبی متفق ہیں اور تمام انبیاء نے اپنے اپنے وقت میں اسی مسئلے کو بیان کیا۔ پہلی کتابوں میں اسی مسئلے کو بیان کیا گیا، ان کے نزول کا مقصد بھی یہی تھا۔ تھوڑا سا پیچھے آئیں، 15ویں پارے کی ابتدا ہے جی۔ صفحہ نمبر ہے 255، صفحہ نمبر 255۔ سورت کا نام ہے بنی اسرائیل اور اس کی دوسری آیت ہے جی۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے عطا کی تھی حضرت موسیٰ کو کتاب، تورات مراد ہے جی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ کیا بیان ہوا اس کتاب میں؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنا۔ جب ہم الہ کا معنی کریں گے تو اس میں یہ کارساز والا ذکر آ جائے گا جب ہم الہ کا مفہوم بیان کریں گے۔ فی الحال تو میں صرف اتنی بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ الہ اس اہمیت کا حامل مسئلہ ہے کہ تمام انبیاء کی بعثت کی غرض یہی ہے، اور پہلی آسمانی کتابوں کا دعویٰ بھی یہی ہے۔ تھوڑا سا اور پیچھے آئیں، صفحہ نمبر ہے 200۔ سورت کا نام ہے سورت ہود، اور اس کی پہلی آیت ہے جی، پہلی اور دوسری۔ دو باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی۔ تمام انبیاء کی بعثت کی غرض یہی مسئلہ ہے، تورات کا دعویٰ یہی مسئلہ ہے۔ اب میں تیسری بات آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہی ہے، لا الہ، مسئلہ الہ۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ معنی کریں گے یہ عظیم الشان کتاب ہے، احکمت آیاتہ، جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں۔ محکم کا ایک معنی ہوتا ہے مضبوط، پکا، پختہ، محکم، اور محکم کا ایک معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ قرآن آیا تو اس نے پہلی آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا، تورات کو بھی انجیل کو بھی، سکہ اس کا چلنے لگا۔ تو محکم کا معنی یہ ہے قرآن کے بعد اب کوئی کتاب ایسی نہیں آئے گی
جو اس قرآن کو منسوخ کرے، یہ ہے محکم۔ اور کچھ مفسرین نے کہا محکم کا معنی یہ ہے کہ اس کی آیتوں کے مابین تناقض کوئی نہیں، اختلاف کوئی نہیں، کہ کسی جگہ پہ کچھ کہے اور کسی جگہ پہ کچھ کہے۔ اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، ثم فصلت، ثم برائے تاکیب ذکری، اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کا معنی میں بتا دیتا ہوں جو حضرت شیخ القرآن کیا کرتے تھے۔ پھر یہ بات بھی سنو، پھر یہ بات بھی سنو، فصلت، کہ اس کی آیتیں جو محکم ہیں وہ کوئی الجھی ہوئی ڈور نہیں جس کا سرا نہ ملے، کوئی معمہ نہیں جو حل نہ ہوتا ہو، نہیں، فصلت، پھر اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا۔ من لدن حکیم، اس کی آیتیں محکم کیوں نہ ہوں، بھیجنے والا جو حکیم ہے اور بھیجنے والا جو خبیر ہے۔ یہاں میں ایک بات، یہ جو ہمارے ہاں دورہ تفسیر ہوتے ہیں، میں نے حضرت شیخ القرآن سے پڑھا، حضرت نیلوی صاحب سے پڑھا، اور جب میں نے دورہ حدیث حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تو انہوں نے بھی ہمیں قرآن کی تفسیر پڑھائی۔ یہ سارا طرز جو ہے یہ رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ طرز ان کا ہے۔ یہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا، اسے مولانا حسین علی کہتے ہیں ترغیب، اسے کیا کہتے ہیں؟ تمہید، تمہید برائے ترغیب، یعنی اللہ شروع میں تمہید باندھتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو راغب کرنا، لوگوں کو متوجہ کرنا۔ جس طرح خطیب کوئی اہم بات کہنے لگتا ہے تو لوگ کہتا ہے بھئی ذرا غور کرنا، میں بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اکثر صورتوں کے شروع میں اس طرح کی آیتیں لاتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ تمہید ہے برائے ترغیب۔ آپ سورہ زمر پڑھیں، حامیم مومن پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کرتے ہیں اس کا بھیجنے والا کون ہے، پھر اپنی تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ تمہید ترغیب کے لیے باندھتے ہیں۔ اگر جو دنیوی تعلیم پڑھے ہوئے لوگ ہیں یا کوئی ذمہ دار آئے ہیں، ان کو میں اپنے طرز پہ سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اسے معمولی کتاب نہیں سمجھنا کہ اس کان سے سنو اور اس کان سے نکال دو، نہ، غور کرنا ہے بھیجنے والا کون ہے، اور یہ کتاب خود کتنی اعلیٰ ہے اور جس پہ اتری ہے وہ کتنا اعلیٰ ہے۔ جسے سورۃ ابراہیم کے شروع میں کہا کتاب انزلناہ الیک، وہاں اللہ نے اپنے نبی کو بھی ساتھ ملا لیا، کتاب انزلناہ الیک۔ اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، پھر اس کی آیتیں مفصل ہیں، بھیجنے والا حکیم ہے، خبیر ہے۔ مولا اتنی لمبی تمہید باندھی ہے، کہنا کیا چاہتا ہے، اس کتاب میں منوانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، منوانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت، یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ۔ تو قرآن کا دعویٰ بھی یہی ہوا، اس کے نزول کا مقصد بھی یہی ہوا، پہلی کتابوں کے نزول کا مقصد بھی یہی تھا، اور تمام انبیاء کی بعثت کی غرض و غایت بھی کیا تھی؟ یہی مسئلہ تھا، لا الہ الا انا۔ یہ جو کائنات بنائی گئی ہے، اس کی تخلیق کا مقصد بھی یہی مسئلہ ہے۔ یہ اللہ نے جو کائنات سجائی ہے، یہ کسی شخصیت کے لیے اللہ نے نہیں بنائی۔ وہ جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ حضرت آدم نے نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگی اور اللہ نے پوچھا بھی تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ تو کہا کہ میں جنت میں گیا تو
درخت کے پتوں پر تیرے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا تھا، تو میں نے سمجھا یہ بڑا عظیم کوئی شخصیت ہے، تو اس لیے میں نے ان کا واسطہ دیا۔ اللہ نے فرمایا ہاں اگر میں نے ان کو نہ بنانا ہوتا نا تو میں کائنات نہ بناتا۔ یہ ایک روایت ہمارے دیوبندی کیا، بریلوی کیا، واعظین ہمارے خطبہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ دیوبندی خطبہ تو اس لیے بیان کرتے رہتے ہیں کہ ان بیچاروں کو قرآن نہیں آتا۔ اگر انہیں قرآن آتا ہوتا تو یہ سارا قرآن میرے نبی کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن انہیں نہیں نا اس طرف توجہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا اس میں نبی پاک کا بڑا مقام بیان ہو رہا، لولاک لما خلقت تمام محدثین نے اسے موضوع کہا ہے، یہ من گھڑت ہے، گھڑی گئی ہے یہ روایت، فضائل اعمال میں بھی لکھی گئی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ فضائل اعمال میں جب اس روایت کو لکھا تو نیچے حضرت شیخ الحدیث صاحب نے کیا لکھا؟ نیچے لکھا ہوا ہے، وہاں فضائل اعمال میں نیچے لکھا ہوا ہے قال علی قاری ھذا حدیث موضوع ولکن معنیہ صحیح۔ ملا علی قاری حنفیوں کا عالم ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے لفظ گھڑے ہوئے ہیں لیکن مانن صحیح ہے۔ یہ جو مانن صحیح ہے نا، اس سے پہلے شاید آپ نے یہ بات نہ سنی ہو، ہمارے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر یہ مانن صحیح ہے نا تو مانا پھر میں کرتا ہوں۔ حضرت صاحب کہتے ہیں میں مانا کرتا ہوں، مولانا حسین علی نے پھر اس کا معنی کیا لولاک لما خلقت الافلاک۔ اللہ کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر اگر میں نے تجھے پیدا کر کے تیری زبان مقدس سے اپنی توحید بیان نہ کروانی ہوتی نا تو میں جہان کو پیدا بھی نہ کرتا۔ حضرت صاحب کہتے پھر مانا میں کرتا ہوں، کہ مقصد تو پھر یہی ہوا نا کہ یہ کائنات بنائی گئی ہے اس مسئلہ الہ کے لیے، لا الہ الا انا۔ یہ کسی شخصیت کے لیے یہ کائنات نہیں بنائی گئی۔ یہ میں نے بڑے مختصر طریقے پر آپ کو مسئلہ توحید کی تھوڑی سی اہمیت آپ کے ذہن میں ڈالی تاکہ آپ اسے پڑھیں اور آپ کو شوق پیدا ہو کہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ سارے انبیاء اس کے لیے بھیجے گئے ہیں، پہلی کتابیں اس کے لیے بھیجی گئی ہیں، قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے اور باعث تخلیق کائنات یہی مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ میں آگے جا کے الہ کی تعریف کروں گا، الہ کسے کہتے ہیں، بالکل عام فہم، انشاءاللہ 1 دونی دونی تے 2 دونی 4، اس میں کوئی سمجھنے میں دقت نہیں رہے گی۔ میں کوئی علمی گفتگو نہیں کروں گا کہ نوجوان جو یہاں آئے ہیں وہ سمجھیں کہ ساڑھے تے سرہ دے اتو گزر گئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے کیا بیان کیا۔ نہیں، میں آپ کے علمی استعداد کے مطابق گفتگو کروں گا، لیکن الہ کے مفہوم کے سمجھنے سے پہلے کہ میں الہ کا مفہوم بیان کروں اور پھر اسے قرآن سے ثابت کروں، اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جن لوگوں میں میرے آقا اور میرے پیغمبر نبی بن کے سب سے پہلے آئے تھے، مکے کے لوگ، مشرک اور کافر، ان کے عقیدے اور نظریات کیا تھے، پھر الہ کی سمجھ آئے گی کہ مشرکین مکہ کے نظریات کیا تھے اور مشرکین مکہ کے عقائد کیا تھے۔ مشرکین مکہ جو ہیں یہ دہریے نہیں تھے، اللہ کو نہ مانتے ہوں، نہیں، مذہبی لوگ تھے، ایک دین کے پیروکار تھے۔ چنانچہ میں بڑی آسان سی دلیل دے دیتا ہوں، سورۃ الکافرون کے آخر میں کہا گیا لکم دینکم ولی دین،
تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ ان کے جو عقائد ہیں ان کو بھی دین سے قرآن نے تعبیر کی۔ ہم آگے ایک جگہ پہ پڑھیں گے جب مسئلہ الہ پہ جائیں گے، ما سمعنا بہذا فی الملت وہاں ملت سے کیا مراد ہے؟ دین مراد ہے۔ ہم نے پچھلے دین میں یہ بات کبھی نہیں سنی جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ مشرکین مکہ کوئی دیریے نہیں تھے کہ وہ اللہ کی ذات کے قائل نہ ہوں، وہ ایک دین کے بھی قائل تھے اور اللہ کے بھی قائل۔ ابو طالب کے پاس جب میرے نبی آخری لمحات میں پہنچے تو آپ نے فرمایا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میں رب سے شفاعت کروں گا آپ کے لیے۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ میں ملت عبد المطلب پہ مر رہا ہوں۔ وہاں ملت سے کیا مراد ہے؟ میں ملت عبد المطلب پہ مر رہا ہوں۔ تو معلوم ہوتا ہے وہ ایک ملت کے، ایک دین کے، چاہے وہ جس طرح کا بھی تھا، اس کے مشرکین مکہ قائل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ صرف اللہ کو مانتے نہیں تھے بلکہ اپنے بچوں کے نام بھی عبداللہ۔ تو یہ تو پہلے رکھا گیا نا عبداللہ نام۔ کعبے کو کہتے تھے بیت اللہ، اللہ کو مانتے تھے تبھی تو وہ بیت اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ جو میں اب تفصیل میں جا رہا ہوں نا، یہ ان لوگوں کے لیے جا رہا ہوں جو ہمارے ہم مسلک نہیں ہیں۔ بالکل وہ پہلی مرتبہ سنیں گے، اس سے پہلے انہوں نے سیف الملوک سنی ہوگی یا وارث شاہ کی ہیر سنی ہوگی۔ ان کے خطباء علماء کان پہ ہاتھ رکھ کے ڈوڑے مائیے مرثیے پڑھتے ہیں، قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ سنیں گے تو وہ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہے۔ یہ میں تفصیل تھوڑی سی اس طبقے کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے کیا تھے؟ مانتے تھے اللہ کو۔ ایک میں اکثر دلیل دیا کرتا ہوں، اپنی تقریروں میں بھی دیتا رہتا ہوں، بڑی نفیس سی دلیل ہے، آپ اس سے معزوز ہوں گے انشاءاللہ۔ مشرک تھے نا، مشرک وہ ہوتا ہے جو شرک کرتا ہے۔ شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو شریک سانجی بنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرک بندہ بنتا ہی تب ہے جب پہلے اللہ کو مانے، ورنہ شریک کس نال بنانا سے؟ مشرک بندہ بنتا ہی تب ہے جب پہلے اللہ کو، پھر اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ مخلوقات میں سے کسی کو کیا بنائے؟ شریک بنائے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے قائل تھے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کیا وہ اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے؟ بارش برسانے والا، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، ہمیں روزی دینے والا، کائنات کا مدبر، شمس و قمر، سورج چاند ستاروں کا نظام چلانے والا، کیا مشرکین مکہ اللہ کے ان اوصاف اور صفات کے بھی قائل تھے یا نہیں تھے؟ ذرا دیکھیے، ہم قرآن پاک سے کچھ حوالے جات آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 364۔ چھوٹی ہے، میں اچھی کاپی رکھ لیں گے، چھوٹی نہیں ہوتی۔ 364
21واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے عنکبوت، آیت نمبر ہے 61۔ جو لوگ گھروں میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پہ قرآن پاک کھولیں اور اس آیت کو دیکھیں۔ سورت عنکبوت 21واں پارہ، اس کی آیت نمبر ہے 61۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، میرے پیغمبر اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر، اور کس نے مسخر کیا ہے، کام میں لگا دیا، کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ، تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ، کہ زمین و آسمان کا خالق بھی اللہ ہے اور سورج اور چاند کے نظام کو چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ یہ اسی کے تابع ہے، ایک پٹری پہ دونوں چل رہے ہیں، سورج بھی اور چاند بھی، اور ایک وقت مقرر تک اس پٹڑی پر وہ چلتے رہیں گے جب تک تھوڑا سا میں منفی پہلو آپ کو نہیں دکھاؤں گا نا تو بات واضح نہیں ہوگی۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا منفی پہلو بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ کس کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے جی؟ مشرکین ابو جہل کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ ابو جہل کہتا تھا زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، سورج اور چاند کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ اب دیکھیے ہمارے حضرات نے کیا لکھا۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، یہ بڑا نام ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے اپنے مکتب فکر کے لیے۔ ان کی ایک کتاب ہے الامن والعلا، کوئی ضخیم کتاب نہیں ہے، آپ کو گجرانوالا کسی بریلوی مکتبے سے آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ ہاں جی، اچھا مانے اس نہیں پتا تو انہوں نے کتابیں رکھ دو تو یہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی۔ الامن والعلا، اس کا صفحہ نمبر ہے 140۔ یہ جو لوگ ہمارے متعلق کہتے ہیں نا بھئی یہ شرک 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 لگائے رکھتے ہیں، کون مشرک ہے، کہاں ہے شرک، وہ سنیں جی ذرا عبارت مولانا کیا لکھتے ہیں۔ نبی کا حکم نبی کا حکم شمس و قمر تمام ملکوت السماوات والارض پر جاری ہے، اور مشرکین مکہ کا کیا نظریہ تھا؟ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، سورج چاند کو مسخر کرنے والا بھی اللہ۔ نبی کا حکم شمس و قمر تمام ملکوت السماوات والارض پر جاری ہے، آفتاب کو حکم دیا تو ٹھہر گیا، اسی طرح چاند کو، یعنی حکم دیا تو چاند بھی، نبی پاک حکم دیتے ہیں سورج ٹھہر جاتا ہے، چاند ٹھہر جاتا ہے۔ اور مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ میں کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہتا، نہ ہم نے یہ کلاس اس کے لیے رکھی ہے، نہ ہمارا یہ مقصد ہے۔ ہم تو انصاف کے نام پر عوام سے اپیل کریں گے، جو یہاں بیٹھے ہیں کوئی دوست یا جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ کمنٹ میں گالیاں نہ نکالیں، آگے لکھنا شروع کر دیں گالیاں نہ، اس پر غور کریں کہ قرآن کی سورت عنکبوت کی آیت نمبر 61 کیا کہہ رہی ہے، اور مولانا احمد رضا خان صاحب الامن والعلا میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ اس پر غور کریں جی۔ ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں جی، یہیں نیچے آ جائیے، اسی صفحے پہ آئیے جی،
آیت نمبر 63 ہے جی. پہلے آیت نمبر 61 تھی، اب آیت نمبر 63 ہے جی. ذرا پڑھیے جی. ولا ان سالتہم، میرے پیارے پیغمبر اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں من نزل من السماء ماء، کس نے اتارا ہے اوپر سے پانی، فاحیا بہ الارض، پھر زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو، من بعد موتہا، اس کے بے آباد ہو جانے کے بعد. موت سے مراد کیا ہے؟ بنجر، بے آباد، سوکھ گئی زمین. پھر اس نے بارش برسائی اور اس زمین کو زندہ کر دیا. بارش کا برسانے والا کون ہے اور فصلوں کو اگانے والا کون ہے؟ ان سے پوچھ. لَيَقُولُنَّ، تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ. بارش برسانے والا بھی اللہ ہے اور زمین سے فصلیں اگانے والا بھی اللہ ہے. ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں جی، تھوڑا سا پیچھے آئیں. صفحہ نمبر ہے 314. سورت کا نام ہے سورۃ المؤمنون. آیت نمبر ہے 84. قل، میرے پیغمبر آپ کہیں لمن الارض، کس کے لیے ہے زمین، اس زمین کا مالک کون ہے، ومن فیہا، اور جو کچھ زمین میں سب کس کے قبضے میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، سیقولون، تو وہ جواب میں کہیں گے للہ، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں. اگلی آیت بھی ہے لیکن چلو یہیں اس کو کر لیتے ہیں، پھر ہمیں یہاں آنا پڑے گا ایک مرتبہ. تو اب ہمارے سامنے قرآن پاک چونکہ کھلے ہوئے ہیں اور وہ جگہ کھلی ہوئی ہے تو اگلی آیت کا ترجمہ بھی یہیں کر دیتے ہیں. قل، میرے پیغمبر پوچھ، من رب السماوات السبع، کون مالک ہے 7 آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور کون مالک ہے عرش عظیم کا. آسمانوں کا اور زمین کا مالک کون ہے، عرش عظیم کا مالک کون ہے. سیقولون، تو وہ جواب میں کہیں گے للہ. یہ مشرکین مکہ کے عقائد بیان ہو رہے ہیں جی، ابو جال کے، مشرکین عرب کے عقائد بیان ہو رہے ہیں. وہ کیا کہتے تھے؟ 7 آسمان کا مالک اللہ، زمین کا مالک اللہ، عرش عظیم کا مالک اللہ. کل، میرے پیغمبر پھر آپ کہہ دیجئے افلا تتقون، کیا معنی کریں گے؟ پھر تم متقی کیوں نہیں بنتے ہو؟ یہ تو نہیں کر سکتے مان، تو مشرک ہیں. متقی تو بننا ہے مومن نے، ایمان قبول کیا تو آگے تقوی اختیار کیا جائے. تو یہاں تقوی کا لفظی معنی مراد لیں گے، بچنا. تقوی کا لفظی معنی کیا ہے؟ بچنا، پرہیز کرنا. قل، میرے پیغمبر اگر یہ مانتے ہیں کہ 7 آسمان کا مالک اللہ ہے،
اور اگر یہ مانتے ہیں کہ عرش عظیم کا مالک اللہ ہے تو پھر ان کو کہنا شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو، شرک کیوں نہیں چھوڑتے ہو۔ آگے سنیے جی، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، میرے پیغمبر ان سے پوچھ کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی، کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی، وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ بچا لیتا ہے، وہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اس سے کوئی بچا نہیں سکتا، وہ پکڑ لے اس سے کوئی بچا نہیں سکتا، اور وہ بچا لیتا ہے۔ ان سے پوچھ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بولو یہ صفت کس کی ہے۔ سیقولون، تو وہ جواب میں کہیں گے للہ۔ یہ مشرکین مکہ کا نظریہ ہے۔ اب تھوڑی سی عبارت میں آپ کو بتاؤں گا، اگر کسی نے کوئی کاپی ہے تو آپ نے لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں آپ اس کو۔ الامن والعلا، یہی کتاب، اس کا صفحہ 85 ہے جی۔ الامن والعلا، اس کا صفحہ 91 ہے جی، دونوں جگہ ہیں جی، صفحہ 91 اور صفحہ 85۔ میں پہلے صفحہ نمبر 91 کی عبارت پڑھنے لگا ہوں جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زمین اور تمام مخلوق کے مالک ہیں، اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی؟ تو وہ کیا کہتے تھے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زمین اور تمام مخلوق کے مالک ہیں۔ اب میں صفحہ 85 سے پڑھنے لگا ہوں جی۔ الامن والعلا، صفحہ 85۔ اولیاء کرام انتقال کے بعد تمام عالم میں تصرف کرتے ہیں۔ اولیاء کرام انتقال کے بعد تمام عالم میں تصرف کرتے ہیں اور کاروبار جہان کی تدبیر فرماتے ہیں۔ یہ جہان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تدبیر اولیاء کرام کرتے ہیں، اور انتقال کے بعد تمام عالم میں تصرف بھی کرتے ہیں۔ اسی الامن والعلا کی تیسری عبارت پیش کرنے لگا ہوں، صفحہ 148 سے۔ دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں حضور کے اختیار میں ہیں، جسے جو چاہیں عطا کر دیں، جسے جو چاہیں عطا کر دیں، تمام نعمتیں آپ کے ہاتھ میں۔ پتہ نہیں کس نشے میں لکھتے رہے، خدا معلوم۔ غزوہ تبوک میں کچھ غریب صحابہ روتے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا دل کرتا بھی اس غزوے جائیے، سواری کوئی تو سواری کا انتظام کر دیں تو ہم بھی جائیں گے۔ قرآن پڑھو نا۔ میرے نبی جواب میں کہتے ہیں میرے پاس تمہیں دینے کے لیے سواریاں کوئی، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی سواری نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں تمام جہان، دنیا آخرت کی تمام نعمتیں حضور کے اختیار میں، جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ بس اس سلسلے میں
ایک اور آیت آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا پیچھے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 192۔ سورت کا نام ہے یونس، 11واں پارہ ہے۔ آیت نمبر ہے 31۔ میں بار بار پھر کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، وہ ہماری اس بات کو سن رہی ہیں، یا کوئی لوگ گھروں میں ہیں تو وہ کھولیں قرآن، اور جس عالم کا ترجمہ ان کے گھر میں ہے اسے کھول لیں جی، اور بالکل ہر قسم کی ضد، دھڑے بندی، ہٹ دھرمی سے ہٹ کے ہماری بات کو سنیں۔ کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، خدا گواہ ہے کوئی ضد نہیں ہے، میرے دل میں نہیں۔ آپ علماء ہیں بہت سارے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ داعی، آپ بھی داعی ہیں نا، جو علماء ہیں، جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، داعی کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں سننے والوں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ ہو۔ اگر یہ صفت اس میں نہیں ہے، وہ دعوت والا کام نہ کرے، چھولیاں دی ریڑھی لا لے، کوئی اور کام کرے۔ خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، شفقت۔ مخالف بھی سمجھے کہ یہ جو خطیب ہے نا، جو کچھ بھی کہہ رہا ہے نا، یہ میری خیرخواہی کے جذبے سے کہہ رہا، ضد کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، اناد کی وجہ سے نہیں کہہ رہا۔ ہمارے ہاں گالم گلوچ، فتویٰ بازی، بزرگوں کے نام بگاڑنے، ہمارے ہاں تقریر کا معیار یہ ہے۔ وہ خوش ہوتے ہیں، سامنے کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ مؤذن، خادم، قاری، طالب علم نعرے مارے دو، بڑا السلام علیکم، السلام، بیٹھ جائیں جی۔ کوئی پروفیسر، کوئی وکیل، کوئی ٹیچر، کوئی تاجر، کوئی ملازم طبقہ کا بندہ ہمارے جلسوں میں نہیں آتا۔ اسی لیے نہیں آتا کہ آپ کی زبان درست نہیں۔ لوگ دلائل سننا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دلیل دو، دلیل سے بات کرو۔ خیرخواہی کے جذبے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ موعظۃ الحسنہ کیا ہے جی؟ کیا ہے موعظۃ الحسنہ؟ خیرخواہی کا جذبہ، شفقت کا جذبہ۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر اس غم میں، اللہ اکبر، علماء کرام، میرے پیغمبر اس غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، آپ افسوس کرتے کرتے اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے نبی پاک اتنے غمگین ہوتے تھے، اللہ نے کہا اپنی جان کھپا دیں گے آپ، کہ یہ مانتے کیوں نہیں؟ اس افسردگی میں، اس غم میں اتنے واضح دلائل ہیں، مانتے کیوں نہیں؟ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، مجھ میں یہ جذبہ پوری طرح موجود ہے، الحمدللہ، کہ میں کڑتا رہتا ہوں کہ یار اتنی واضح ہے، کل انما انا بشرم مثلکم،
قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم اتنی واضح آیتیں یہ سنتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو وہ مولوی صاحب بیان کرتے ہیں اور پیر تے پیر رہ گئے جی، پیراں دیاں بلیاں بھی غائب جان۔ وہ پیر صاحب کی بلی تھی، جتنے مہمان آنے ہوتے اتنی طرح میاؤں کرتی تھی، خوش ہوتے ہاں جی پیراں دیاں بلیاں بھی پتہ لگ جائے۔ تو پھر تکلیف ہوتی ہے بندے کو کہ یا اللہ انہیں کیا ہو گیا ہے، ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف ایک واقعہ ہے بلی کا، اسے مان رہے ہیں، تیرے قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، تو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ یہ جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ تو جتنے لوگ میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، جتنے پیار سے میں بات کر رہا ہوں اتنے پیار سے وہ بھی سنیں۔ کھولے قرآن، سورت یونس ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ کل میرے پیغمبر آپ کہیں من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں روزی کون دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ یہ مشرکین مکہ سے سوال ہو رہا ہے جی، آپ سے نہیں ہو رہا ہے، آپ سے نہیں، آپ تو پاکستان شریف میں رہتے ہیں، یہ پاک لوگوں کا ملک ہے۔ یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ مشرکین مکہ سے، جو مشرک تھے ان سے پوچھا جا رہا ہے تمہیں آسمان سے زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ آسمان سے کیسے روزی؟ بارش برسا کے۔ آسمان سے روزی کیا ہے؟ سورج کی تپش سے فصلیں پکا کے۔ آسمان سے روزی کیا ہے؟ چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی سے پھلوں میں ذائقہ بھر کے، یہ آسمان سے۔ والارض، اور ان سے پوچھ زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ اب جو زمین سے روزی ہے یہ ساڈے نالوں ذمہ دار بہتر جانتے، جٹ بہتر جانتے ہیں کہ زمین سے پھر کیسے اللہ روزی دیتا ہے۔ ایک دانہ آپ بو کے آئے ہیں، اس کا سینہ رب نے چیر دیا ہے، آدھا حصہ نیچے چلا گیا ہے، آدھا حصہ باہر آ گیا ہے، وہ کوپل، انگوری، پتا، سٹا، اس نے مانسیرے کی زمین، ایبٹ آباد کی زمین، کاغان ناران کی زمین، گلگت کی پتھریلی زمین، اس سٹے نے چیری اور سٹا باہر نکل آئے۔ خود اتنا نازک ہے، اسے پھونک مارے تو دوسری طرف جا لگے۔ تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ تجھے یہ روزی کون دیتا ہے؟ زمین و آسمان سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار ام منقطع۔ ام منقطع کا معنی یہ ہوتا ہے پہلے سوال دا تسی کی جواب دینا، چلو دوے سوال دا جواب دیو، یہ ہوتا ہے ام منقطع۔ امن یملک السمع والابصار، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ قوت سماعت کس نے دی ہے؟ قوت بصارت کس نے دی ہے؟ یہ نظام کس نے چلایا ہے؟ کون ہے آنکھوں اور کانوں کا مالک؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور کون نکالتا ہے مردے کو زندہ سے؟ بے جان سے جاندار کون نکال رہا ہے اور جاندار سے بے جان کون نکال رہا ہے؟ مرغی جاندار ہے، اس میں سے انڈا نکال لیا، وہ بے جان ہے۔ انڈا بے جان ہے، اس میں سے چوزا نکال دیا، وہ جاندار۔ انسان جاندار ہے، اس میں سے نطفہ نکال دیا، بے جان ہے۔ نطفہ بے جان ہے، اس سے بچہ بنا دیا، جاندار۔ جاندار سے بے جان، بے جان سے جاندار۔ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الحی سے مراد ہے مومن، المیت سے مراد ہے کافر۔ مومن زندوں کی طرح ہوتا ہے، کافر مردوں کی طرح ہوتا ہے۔ کافروں کے گھر میں مومن پیدا کرنے والا اور مومنوں کے گھروں میں کافر پیدا کرنے والا، یہ
कौन है? नेकों के घरों में बद, बदों के घर में, आलमों के घरों में जाहिल और जाहिलों के घरों में कौन है ये सब कुछ तदबीरें करने वाला? वमन युदब्बिरुल अमरा, अल्लाह ने आखिर में बड़ी जामे बात की। मकसद ये है कि अगर मैं ये पूछने लग जाऊं तुम्हें ज़मीन व आसमान से रोज़ी कौन देता है, तुम्हारे कानों और आँखों का मालिक कौन है, ये ज़मीन किसने बिछाई, आसमान की छत किसने तानी, ये सूरज चांद सितारे बादल बारिश ओले, ये फसलें ये नबातात ये जमादात, इस तरह मैं पूछने लग जाऊं तो सारा कुरान तो सवालों से भर जाए। तो सारे सवालों का अल्लाह ने एक जामे सवाल किया, वमन युदब्बिरुल अमरा, इस कायनात के कामों की तदबीरें करने वाला कौन? ये तदबीर करने का क्या मतलब है? कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है, कोई सेहत पा रहा है, कोई जेल में जा रहा है, कोई जेल से निकल रहा है, किसी की शादी हुई है, किसी की नहीं हुई, किसी के यहाँ लड़के ही लड़के हैं, लड़कियां कोई नहीं, किसी के यहाँ लड़कियां ही लड़कियां हैं, लड़के कोई, किसी को जोड़े मिला के दे दिए, किसी के दरवाजे बंद कर दिए, कोई दौलतमंद है, कोई हाजतमंद है, कोई मिल ऑनर है, कोई मजदूर है, कभी सर्दियां हैं, कभी गर्मियां, कभी खिजां, कभी बहार, कभी रातें बड़ी दिन छोटे, कभी दिन बड़े और रातें छोटी, कभी खुशहाली है, कभी बारिशें हैं, कभी ओले हैं, कभी बर्फबारी। ये कायनात की जो तदबीर है ये करने वाला कौन है? मेरे पैगंबर इनसे ये 4-5 सवाल पूछ, फसयकूलूना, तो वो जवाब में कहेंगे अल्लाह। ये सारे काम करने वाला कौन है? अल्लाह। फकुल अफला तत्तकून, तो मेरे पैगंबर फिर कह, शिर्क से बचते क्यों नहीं? ये सब कुछ मानते भी हो, फिर औरों को इलाह मानते हो, शिर्क करते हो, शिर्क से बचते क्यों नहीं? ये मुशरिकीन मक्का का नजरिया बयान हुआ। मैं जो इसके मुकाबले में आज के मुसलमान कहलाने वालों का अकीदा बयान कर रहा हूं कि वो अपने आप को मुसलमान भी कहलाते हैं, आशिक नबी भी कहलाते हैं। खुदा गवाह है, मैं किसी जिद और इनाद की वजह से नहीं कर रहा, सिर्फ मैं समझाने की गरज से कर रहा हूं कि जब तक तकाबुल न किया जाए तो लोगों को बात समझ नहीं आती। सिर्फ इस नीयत से कर रहा हूं, वरना ना जिद करना चाहता हूं ना हिट